السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ برکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی واقف ہے اور دیش کے باہر کے بھی حالات سے آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا۔ جو حجاج اپنا حج تو ادا کر چکے ہیں، حج تو ختم ہو چکا ہے، بہت بہت مبارک ان حجاج کو، اور لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے میرے کو، جو 550 انتقال کر گئے، جو شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کے عذاب سے بچا لے، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے فیملی کو صبر کاملہ، صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے وہاں پہ جو گرمی زیادہ رہنے کی وجہ سے، کوئی بول رہے ہیں ہارٹ اسٹروک بول کے جو آیا، اس لیے برداشت نہیں کر سکے ان حجاج، ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن بہت شاندار موت ہوئی ان کی۔ ہر مسلمان چاہے گا کہ اس مقدس مقام پر اپنی موت ہو، اللہ اپنے گھر کو بلائے وہاں سے، تو اس سے اچھی بڑی بات اور کیا ہوگی۔ جہاں پہ تدفین ملی ہے وہ کون سی جگہ ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، لیکن پھر بھی جو اپنے بچوں سے دور، جو اپنی بیوی بچوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور، ایسے جو حجاج کا انتقال ہوا ہے، وہ کافی افسوس دہ بات ہے، کافی افسوس کی بات ہے۔ بس دعا کریں گے ان کے حق میں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان شہیدوں کو ہماری نظر میں تو وہ شہید ہے بھائی، کیونکہ ایسے مقدس ٹائم پہ، ایسے مبارک ٹائم پہ، ایسی مقدس جگہ پہ حج کرتے ہوئے انتقال ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال اس خبر کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دوسری خبر بھی یہ بتا دوں، جی سی سی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، جس میں سب سے آگے بڑھ کر کویت، اس کے بعد قطر، پھر بحرین، پھر سعودی عرب۔ لیکن سعودی عرب تو وہ لٹھو ہے، نہ اس کی بات کا کوئی بھروسہ، یہ کب بدل جاتا ہے، کب اپنی بات کو چینج کر دیتا ہے پتہ نہیں، اس کا بھروسہ بہت کم ہے محمد بن سلمان کا، وہ کبھی بھی اپنی زبان پہ اور اپنے اس پہ اٹل نہیں رہتا، تو اسی لیے ویسے آدمی کے اوپر بھروسہ کرنا اسرائیل کے اوپر بھروسہ کرنے کے برابر ہے، امریکہ کے اوپر بھروسہ کرنے کے برابر ہے۔ اب آگے آپ لوگ جان لیے ہوں گے، کیونکہ یہ لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، یہ الفاظ کوئی چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، اس کا اگرچہ ویٹ دیکھیں گے آپ لوگ تو بہت آپ لوگوں کو حقیقت بیان کر دے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، پہلی مرتبہ سعودیہ بھی یمن کی فل تائید اور سپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں، یہ ہتھیار ڈالنے کی وجہ ایران کا تقاضا تھا، اور ایران اور ترکی، اس میں ترکی بھی سامنے آ گیا۔ ترکی بھی سامنے آ گیا، یمن تو پہلے سے ہی ہے، کیونکہ ایران تو پہلے سے ہی یمن کا ساتھی ہے، یمن کا دوست ہے، اور یمن نے جس طریقے سے فلسطین کی جو مدد کی، اور جو سمندر کے اندر کافی جہازوں کو لوٹا بھی، ڈبویا بھی، برباد جو کرا، ان کو ایک اپنا دبدبہ بنا کے رکھا، جو عرب کی جو پہچان ہوتی، عرب کا جو وجود ہوتا، عرب کا جو خد ہوتا، وہ بتا دیا اس نے۔ کوئی چیز سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ کوئی دھمکی سے، نہ کوئی چیز سے ڈرا نہیں، وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہاں تک کہ سعودیہ تو پہلے بہت خلاف تھا اس کے، کیونکہ سعودیہ کو بھی دم کر کے رکھا تھا ایک ٹائم پہ انہیں،
اور ابھی بھی سعودیہ کی غلط حرکتوں کو وہ برداشت نہیں کرتا، ہر چیز کے لیے وہ تیار ہوتا، اس سے لڑائی کے لیے تو ایک بار نے 10 مرتبہ چیلنج کر چکا ہے، کیونکہ غریب کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں رہتا بھائی، صرف اس کی ہمت رہتی ہے، دل رہتا ہے، جذبات رہتے ہیں، اور ایمان کا تقاضا رہتا ہے، اور اللہ کا ساتھ رہتا ہے۔ سعودیہ کی مثال نہیں دے سکتے ہم، سعودیہ کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کی مدد نہیں کرتا، یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بات تو یہ کڑوی ہے لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ایک سچ ہے۔ بہرحال ایران اور ترکی نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں کویت، قطر، بحرین، عمان، اس لیے مجبور ہو کر سعودیہ کے وزیر خارجہ بھی اس میٹنگ میں اپنی حامی بھر لی ہے۔ اب اس طریقے سے یمن بہت جلد خلیج کا حصہ ہو جائے گا، اور جب خلیج کا حصہ ہوگا تو وہاں کی جتنی غریبی ہے، جتنی تنگ نظری ہے، جتنی مفلسی ہے، یہ ساری دور ہو جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایران اور ترکی خلیج کے نہیں ہیں، اس کے باوجود یمن کا حق دلانے میں یہ لوگ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ان کی ضد کا نتیجہ ہے، انہی کی کوشش کا نتیجہ ہے، یمن کو آج یہ موقع فراہم ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ یہ آپ لوگ سننا بھی جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو آج 21 تاریخ ہے، 21/6/2024 بروز الجمعہ، آج فرائیڈے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے۔ بہت اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ سعودیہ کے سرکاری چینل پہ، کویت کے قومی چینل پہ، بحرین کے، قطر کے ہر چینل پہ، یہاں تک کہ الجزیرہ نے بھی بڑے اس سے اس خبر کو نشر کیا، جبکہ ہمارے دیش میں الجزیرہ بینڈ کر دیا گیا، جزیرہ بینڈ کر دیا گیا، اور الجزیرہ کو امریکہ نے بھی بینڈ کیا۔ لیکن یہ ایک مڈل ایسٹ کا، میں سمجھتا ہوں میرے نظریے میں ایشیا کا سب سے بڑا چینل ہے، جو اس کو دیکھنے والے لوگ ہیں نا، جتنی اکثریت ہے ساری دنیا میں، بہت بڑی بات ہے۔ وہ ایک قطر کا چینل ہے، وہ قطر سے نشر کیا جاتا، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے پاس یہی ہیڈ لائن چل رہی، یہی سرخیاں چل رہی، وہ کبھی بھی کون سی بھی ایسی چیز کو، جس طریقے سے ایران کے پریزیڈنٹ کو جو سب سے پہلے شک ظاہر کیا الجزیرہ نے، بولا کہ یہ ایک حادثہ نہیں ہے، جان بوجھ کے ان کو مارا گیا، یہ سوال اٹھانے والا الجزیرہ ہے، جس کی چھانبین ابھی بھی کمپلیٹ تو نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، لیکن چل رہی ضرور۔ اب اس کے بھی پروف بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ جس وقت یہ آ جائیں گے، اور جب اسرائیل اور امریکہ کا رتی برابر بھی ہاتھ نکلے گا، تو یہ اپنی تباہی کے آثار ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کے بربادی کے آثار ان کو نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایران چھوڑنے والا ملک نہیں ہے، گھس کے مارے گا، اس میں کوئی دوراہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، یہ آپ لوگ جاننا بہت ضروری تھا کہ یمن کی اس خبر کو، اور جو ہمارے سعودیہ کے اندر جو 550 جو جانیں شہید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں، اور ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے، اور ان کے خاندان والوں کے لیے صبر ہو، ان کو صبر کاملہ کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم سارے مسلمانوں کو، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔